ہر برس 23 اپریل کو عالمی یوم کتاب منایا جاتا ہے۔ امریکہ اور برطانیہ میں یہ دن 4 مارچ کو منایا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے یونیسکو نے 1995 میں یہ فیصلہ کیا کہ یہ دن عالمی یوم کتاب کے طور پر منایا جائے گا، لیکن اس دن کی تاریخ کو توجہ سے دیکھا جائے تو کچھ دلچسپ حقائق سامنے آتے ہیں۔ یعنی عالمی یوم کتاب کی جو تاریخ ہے وہ 1995 سے کہیں پیچھے ہے، اور اس کے پیچھے ایک زبردست اور دلچسپ اسطوری کہانی ہے۔ اسپین میں یہ میلہ ہر برس منایا جاتا ہے، اور کہانی یہ ہے کہ ایک اژدہا جو تھا وہ ایک ریاست پر حملہ آور ہوا، اور اس نے وہاں جتنے بھی جانور تھے ان کو کھانا شروع کر دیا، اور اس ریاست کے سارے جانور جب اس نے کھا لیے پھر بھی اس کی بھوک نہیں مٹی۔ آخر میں اس نے فیصلہ کیا کہ اب میں انسانوں کو کھاؤں گا۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت ہی حساس معاملہ تھا، تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ روزانہ ایک فرد اس کی ایک قربانی دے گا، لیکن اس کے لیے کوئی بھی راضی نہیں ہو رہا تھا، تو ریاست میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ قربانی کے لیے قرعہ اندازی کے ذریعے فیصلہ کیا جائے گا۔ چنانچہ قرعے میں جس کا بھی نام نکلتا تھا تو اسے اژدہا کی نذر کر دیا جاتا تھا۔ ایک روز ایک شہزادی کا نام نکل آیا۔ شہزادی نے قربانی دینے کے لیے تیاری کی، اور وہ جب اسے اژدہا کے آگے پیش کیا گیا تو سینٹ جارج جو ہے یہ آگے بڑھے اور انہوں نے اژدہا کا مقابلہ کیا اور اژدہا کو مار دیا۔ کہتے ہیں کہ جب اژدہا مر گیا تو اس کے جسم سے جو خون نکل رہا تھا تو وہ خون نہیں تھا بلکہ پھول تھے۔ چنانچہ 23 اپریل کا دن جو ہے یہ ایک لحاظ سے سینٹ جارج کو پھول پیش کرنے کا دن ہے، اور پھر پھول پیش کرنے کا یہ دن ایک روایت بن گیا، اور اس دن سب لوگ اپنے اپنے پیاروں کو پھول پیش کرتے ہیں۔ لیکن پھول پیش کرنے کی یہ روایت ویسی نہیں ہے جیسی کہ ویلنٹائن ڈے میں ہے۔ یعنی ویلنٹائن ڈے میں تو کہا جاتا ہے کہ سب جوڑے جو ہے وہ محبت کے اظہار کے لیے ایک دوسرے کو پھول پیش کرتے ہیں، لیکن یہ پھول پیش کرنا ویسا نہیں ہے، بلکہ سب لوگ ایک دوسرے کو پھول پیش کرتے ہیں اور اس میلے میں شریک ہوتے ہیں۔ چونکہ 23 اپریل جو ہے یہ شیکسپیئر کا بھی ایک یوم وفات ہے، اور ایک اور ادیب ہیں میگیول ڈی سروانٹس، یہ ان کا بھی یوم وفات ہے۔ چنانچہ یہ روایت تھوڑی سی آگے بڑھتی ہے، اور پھول پیش کرنے کے میلے میں لوگ جاتے ہوئے شیکسپیئر کی کتابیں اور سر میگیول ڈی سروانٹس کی کتابیں لوگوں کو تحفے میں پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ اس دن یہ کتابیں تحفے میں پیش کرنے کی روایت شروع ہوئی، تو پھر یہ روایت مضبوط ہوتی گئی، اور آخر 23 اپریل 1995 کو اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے یونیسکو نے یہ فیصلہ کیا کہ اس دن کو ہم عالمی یوم کتاب کے طور پر منائیں گے۔ اس دن کو منانے کا مقصد یہ ہے کہ کتاب کلچر کو فروغ دیا جائے، کتاب پڑھنے کا جو ذوق ہے اسے معاشرے میں بڑھایا جائے، کتاب پڑھنے کی جانب افراد کو راغب کیا جائے، اور کتاب کی اہمیت کو واضح کیا جائے۔ اب کتاب کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے، کتاب کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے یہ دن کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ہمہ گیر سرگرمیوں کی ضرورت ہے۔ ہمہ گیر سرگرمیوں سے مراد یہ ہے کہ کتاب میلے منعقد ہوں، کتاب کی اہمیت کے سلسلے میں ذرائع ابلاغ اپنا ایک کردار ادا کریں، کتاب کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے سلسلے میں جو تعلیمی اداروں کے اساتذہ ہیں وہ اپنا کردار ادا کریں، والدین اپنا کردار ادا کریں۔ ہمہ گیر سرگرمیوں میں جہاں بہت بڑی بڑی سرگرمیاں ہیں، وہاں بہت ایسی سرگرمیاں بھی ہیں کہ جو ہماری روزمرہ زندگی سے تعلق رکھتی ہیں۔ آج میں چاہوں گا کہ میں آپ کو جہاں میں موجود ہوں، جس جگہ پہ، اس جگہ کا بھی ایک تعارف کراؤں۔ یہ جگہ اس سے قدرے میرے ناظرین جو ہے وہ مانوس بھی ہیں، یہ بالکل وہی جگہ ہے جو اردو رس کا اسٹوڈیوز بھی ہے، لیکن اردو رس کے اسٹوڈیو کے علاوہ اس کی کیا حیثیت ہے تو میں اس کا تھوڑا سا تعارف پیش کرانا چاہوں گا۔ یہ بنیادی طور پر غلام رقیہ بی بی لائبریری ہے۔ غلام رقیہ بی بی میری والدہ ہیں، اور یہ خاتون
معمولی خواندہ ہیں، یعنی قرآن شریف پڑھ سکتی ہیں، بچوں کے نام پڑھ سکتی ہیں، لیکن اپنے سیرت و کردار کے لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ غلام رقیہ بی بی نے ایک بہت بڑا کردار ادا کیا۔ مائیں ایک کھلی کتاب کی طرح ہوتی ہیں۔ ماں بننا محض ایک حیاتیاتی عمل نہیں ہے، یہ محض ایک بایولوجیکل پروسیس نہیں ہے کہ کوئی خاتون جو ہے وہ ماں بن گئی ہے، اس نے کسی بچے کو جنم دیا ہے۔ ظاہر ہے بچے کو جنم دینا تو حیوانات میں بھی ہے، ہم دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد حیوانات بھی بچوں کو جنم دیتے ہیں، تو ویسے ہی انسان بھی بچوں کو جنم دیتے ہیں۔ تو کیا کسی بچے کو جنم دے کر کوئی عورت ماں بن جاتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ ماں بننے کے لیے ایک بہت بڑا کردار چاہیے، اور اپنی جو میری والدہ محترمہ ہیں، میں نے ان سے ایک بات سیکھی ہے کہ اگر آپ اپنی سیرت و کردار میں کچھ ایسے اوصاف لے آئیں کہ آپ کی شخصیت، آپ کی ہستی ایک کھلی کتاب کی طرح بن جائے، تو پھر آپ کی اولاد آپ سے بہت کچھ سیکھتی ہے۔ یہاں میں اس وقت غلام رقیہ بی بی لائبریری میں موجود ہوں۔ یہاں غلام رقیہ بی بی کی آپ اوپر تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ میری والدہ صاحبہ ہیں۔ میں نے اکثر یہ بات سوچی ہے کہ اگر یہ عورت میری ماں نہ ہوتی تو کیا مجھے اس سے تب بھی محبت ہوتی؟ تو جواب یہ ہے کہ ہاں۔ یعنی میں نے اس خاتون کو اپنے اس رشتے سے الگ کر کے بھی کئی بار دیکھا ہے، لیکن ہر بار اس کی جانب میں کھنچا ہوں، اور اس کی وجہ غلام رقیہ کی شخصیت میں سیرت و کردار کی وہ کشش ہے کہ جس سے آج ہم اس مقام مرتبے تک پہنچے۔ تو یہ کتب خانہ کو اتنا بڑا کتب خانہ تو نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اساتذہ کے گھروں میں کم از کم ایک کمرہ ضرور ایسا ہونا چاہیے کہ جو کتب خانہ ہو۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ کتب وہ ہیں جو حمد و نعت سے متعلق ہیں، فارسی ادب سے متعلق ہیں، یہ بھی نعت سے متعلق کتابیں ہیں، یہ فکشن سے متعلق کتابیں ہیں، اور یہ تحقیق اور تنقید سے متعلق کتب ہیں۔ آپ اس طرف بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ بھی تحقیق و تنقید سے متعلق کتب ہیں۔ اگر موضوعاتی لحاظ سے تھوڑی سی میں تقسیم کر لوں تو یہ میر اور غالب کے بارے میں ہیں، یہ اقبال کے بارے میں ہیں، یہ جدید شعراء نعومیم راشد اور میرا جی اور فیض کے بارے میں ہیں، ناصر کاظمی اور غزل نظم۔ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک لغت ہے جو تاریخی اصول پر مرتب کی گئی ہے۔ نیچے یہ تمام تر جو ہے لغات ہیں، یہ انسائکلوپیڈیاز ہیں۔ اوپر اگر آپ دیکھیں تو وہ تحقیقی اور تنقیدی مقالے ہیں جو ایم اے، ایم فل، بی ایس اور پی ایچ ڈی سطح پر رقم کیے گئے ہیں۔ یہ دو تین شیلف ایسے ہیں جو تخلیقی کتابوں سے متعلق ہیں، یعنی شاعری سے متعلق ہیں، اور اس طرف جو دو شیلف ہیں تو یہ رسائل سے متعلق ہیں۔ اس طرف ایک اور شیلف ہے، وہ بھی رسالوں سے متعلق ہے، لیکن ہائر ایجوکیشن کمیشن سے جو منظور شدہ رسائل ہیں تو یہ ان سے متعلق ہے۔ اور یہ میں اس جگہ پہ آ گیا ہوں کہ جو آپ اس جگہ سے تھوڑے سے مانوس ہیں، یعنی اردو رس کا اسٹوڈیوز۔ تو یہ میں یہاں بیٹھ کے اپنی گفتگو ریکارڈ کرتا ہوں، یعنی یوں سمجھیے کہ یہ ایک کتب خانہ بھی ہے، ایک مرکز تحقیق بھی ہے، اور اب یہ اردو رس کا اسٹوڈیوز بھی ہے۔ یہاں طلبہ و طالبات پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ریسرچ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو میں ایک بار پھر کہوں گا کہ یہ کتب خانہ کوئی بہت بڑا کتب خانہ نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک استاد کی جتنی بساط ہو سکتی ہے، وہ اپنے گھر میں جتنا ایک کتب خانہ بنا سکتا ہے، تو یہ ویسا ایک کتب خانہ ہے۔ اس وقت میں اپنے ذاتی کمرے میں ہوں کہ جسے خوابگاہ بھی کہا جاتا ہے، تو یہ کتابیں بھی اس خوابگاہ کا حصہ ہیں۔ وہ جو کہتے ہیں کہ کتابیں میرا اوڑھنا بچھونا ہے، تو یہ وہ کتابیں ہیں کہ جو کسی فوری ضرورت کے تحت، یعنی وہ لغات یا اس طرح کی کتابیں جو کہ آپ کو فوراً ضرورت پڑتی ہیں، یا کوئی فوری پروجیکٹ جو آپ کر رہے ہوتے ہیں، تو بار بار اوپر جانے کے بجائے آپ کو یہاں کتابیں جو ہے وہ فوری طور پر جو آپ کو ضرورت پڑتی ہیں، تو یہ وہ کتابیں ہیں۔ اس وقت میں اپنی بیٹیوں کے کمرے میں ہوں اور ان کی ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ کھڑا ہوں۔ تو ڈریسنگ ٹیبل میں جہاں یہ پرفیوم ہے، کچھ یہ میک اپ کا سامان ہے، یہ چوڑیاں وغیرہ ہیں، اور بھی بندے وغیرہ بھی پڑے ہوئے ہیں، تو وہاں یہ دو حصے جو ہے کتابوں کے لیے وقف ہیں۔ ان میں سفر نامے بھی ہیں، بچوں کی کہانیاں بھی ہیں، اور فن لینڈ کے بارے میں ایک کتاب ہے، کلیات اقبال ہے۔
تو یہ دو شیلف جو ہے یہ بچوں نے اپنی دلچسپی کے لیے بنوائے ہیں کہ وہ جہاں اپنے وجود کو سنواریں وہاں اپنی روح کو بھی نکھاریں۔ اس وقت اپنے کمرے میں تلاوت جو ہے وہ کتاب کا مطالعہ کر رہی ہیں۔ تو بیٹا یہ کون سی کتاب ہے؟ اللہ میاں کا کارخانہ، اور یہ محسن خان کی لکھی گئی ہے۔ اس میں بچہ بہت سے سوال اٹھاتا ہے، مختلف پہلوؤں پر نظر ڈالتا ہے، اور چونکہ میری بھی عادت ہے کہ میں مختلف سوال پوچھتی ہوں، اس لیے مجھے یہ ناول بہت دلچسپ لگ رہا ہے اور میں اس کو پڑھ کر بہت لطف اندوز ہو رہی ہوں۔ ہاں، یہ محسن خان کا لکھا ہوا ناول ہے اللہ میاں کا کارخانہ۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ بچوں میں سوال پوچھنے کی، سوال اٹھانے کی ایک عادت ہو تو یہ ناول آپ ان کو ضرور پڑھائیے۔ یہ ایکس پبلشرز لاہور نے غالباً شائع کیا ہے، اللہ میاں کا کارخانہ، محسن خان۔ اس وقت میں اپنے بیٹے احمد بلال کے کمرے میں ہوں۔ آپ ان کے کمرے میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بک شیلف ہے۔ تو کتابیں صرف پڑھنی نہیں چاہیے بلکہ انہیں سلیقے سے رکھنے کا شعور بھی بچوں میں ہونا چاہیے۔ تو یہ کتابیں جہاں ان کے سلیبس یعنی نصاب سے متعلق ہیں، وہ الیکٹریکل انجینئر بن رہے ہیں تو ان کے نصاب کی کتابیں بھی ہیں، اور اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ متفرق موضوعات پر کتابیں ہیں۔ اس وقت احمد بلال بیٹھے ہیں اپنے ڈیسک ٹاپ پہ، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ اس وقت کون سی ویب سائٹ دیکھ رہے ہیں۔ جی احمد بلال۔ میں اس ٹائم جو ہے وہ ٹنکر کیٹ کی ایک ہماری ویب سائٹ ہے جو ہمارے اسپیشلی آئی او ٹی انجینئرس کے لیے ہوتی ہے۔ یہ جو ویب سائٹ ہے نا، ایکچوئل میں جب ہم ہارڈ ویئر میں جب ایک سرکٹ امپلیمنٹ کرتے ہیں تو اس سے پہلے جو ہے ہم اس کو سافٹ ویئر پہ امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ امپلیمنٹ کرنے کے بعد جب یہاں پر ہمارے پاس سافٹ ویئر میں امپلیمنٹیشن سکسیزفل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ہم اس کو جو ہے وہ ہارڈ ویئر پہ امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ تو کتاب کی جو ایک جدید شکل ہے وہ ہمارا یہ کمپیوٹر ہے، یہ انٹرنیٹ ہے۔ تو اگر بچے کتابوں کو سافٹ فارم میں دیکھ رہے ہیں، کسی سی ڈی کی شکل میں دیکھ رہے ہیں، ان کے موبائل فون میں اچھی ایپس ہیں، تو یہ بھی کتاب کلچر کو فروغ دینے کا ایک ذریعہ ہے۔ اپنے ذاتی کتب خانے کے تعارف کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو اپنے نجی کمرے میں موجود بک شیلف کا تعارف کرایا، اور بچوں کے کمروں میں بھی بک شیلف کا تعارف کرایا۔ یہ تعارف کرانے کا مقصد یہ تھا کہ کتاب کلچر کے فروغ کے لیے ضروری نہیں کہ ہم بہت بڑے بڑے اقدامات اٹھائیں۔ بعض اوقات بہت چھوٹے چھوٹے اقدامات کرنے سے بھی بہت بڑے بڑے مقاصد حاصل ہوتے ہیں۔ کتاب کے بارے میں ایک گلہ شکوہ جو اکثر کیا جاتا ہے کہ کتاب مہنگی ہے۔ دیکھیے، مہنگائی کا جو مسئلہ ہے، میرا خیال ہے کہ اس کو ہم اضافیت کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو مہنگائی تو زندگی کے ہر شعبے میں ہمارے سامنے آئی ہے۔ کتاب کتنی ہی مہنگی کیوں نہ ہو، وہ بہرحال پزا اور برگر اور سینڈوچ یا اس طرح کے لنچ باکس میں جو ہماری اور چیزیں ہوتی ہیں ان سے زیادہ مہنگی نہیں ہوتی۔ ہم کہیں کھانا کھانے جاتے ہیں تو کتنا ہے بل کیوں نہ ہو، اس پر کتنا ہے ٹیکس کیوں نہ ہو، ہم بہت خاموشی سے ادا کر کے چلے آتے ہیں۔ ہم شوز خریدتے ہیں، ہم کپڑے خریدتے ہیں، وہ چاہے کتنی ہی مہنگی کیوں نہ ہو، ہم ان کو خرید کے آ جاتے ہیں، اور ہم کبھی گلہ نہیں کرتے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے۔ تھوڑا سا افسوس ہمیں ضرور ہوتا ہے، ہم کبھی کبھی تھوڑی سی آہ بھی بھر لیتے ہیں، لیکن یہ آہ جو ہے وہ ہم کتاب کے حوالے سے نہیں بھرتے۔ تو کتاب کلچر کو فروغ دینے کے لیے بہت معمولی سے اقدامات بھی کیے جا سکتے ہیں، چھوٹے چھوٹے اقدامات بھی کیے جا سکتے ہیں کہ جس سے معاشرے میں، بچوں میں کتاب کو پڑھنے کا، کتاب کو مس کرنے کا، کتاب کو چھونے کا، کتاب کا رس حاصل کرنے کا جو ایک شعور ہے وہ ان کے اندر بیدار کیا جا سکتا ہے۔ آج یوم کتاب ہے، اور جیسے کہ میں نے آغاز میں یہ عرض کیا کہ اس کا تعلق ایک اسطوری روایت سے بھی ہے۔ لوگ ایک دوسرے کو اس دن پھول پیش کیا کرتے ہیں، تو کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم آج کے بعد پھول بھی پیش کریں؟ ظاہر ہے کہ پھول محبت کی علامت ہوتے ہیں، لیکن اس سے کہیں زیادہ محبت کا استعارہ کتاب ہے، تو کسی کو بھی تحفہ دیجیے تو کتاب کا تحفہ دیجیے۔